تشریف لے جاتے ہیں جس کے کھجور کے درختوں سے آپ کھجور تناول فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ایسے باغ کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی خوشنودی کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے خیر کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ خوش ہوگا تو ساری دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس باغ ہی کو دینا اللہ کے نام پہ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو طلحہ اگر تمہیں اللہ کی خیر حاصل کرنی ہے، اللہ کی بھلائی حاصل کرنی ہے، اگر اللہ کی اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے دو، غریبوں کے اوپر، مساکین کے اوپر اسے خرچ کر دو۔ میرے بھائیوں، دو چار درخت بھی، دو چار پیڑ بھی اپنے لیے نہ رکھے، اس کی زمین بھی اپنے لیے نہ رکھی، اس کنویں کو بھی اپنے لیے نہ رکھا، بلکہ سارے کے سارے باغ کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، ہم تو یوں دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری جیب میں 500 روپے ہیں اور 200 روپے اللہ کے راستے میں دے دیے، 300 بچ جائیں گے، 300 ہی بچیں گے تو کم ہو جائیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ میرے بھائیو، شیطان تمہیں دھوکے کی طرف ڈالتا ہے، فقر و فاقے کی طرف لے جاتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور زیادتی کا۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور زیادتی کا۔ اگر ایک خرچ کرو گے، تو کتنا ملے گا؟ 10 گنا اجر ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی کئی روز سے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، نہ ان کے پاس میں شہری کا انتظام ہے، نہ ان کے پاس میں روزہ افطار کرنے کے لیے افطاری کا انتظام ہے۔ شام کو روزہ رکھ لیا، صبح کا وقت آیا، نہیں صبح کو روزہ رکھ لیا، شام کا وقت آیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، دسترخوان پہ عمدہ قسم کا کھانا نہیں، دسترخوان پہ طرح طرح کے پھل نہیں ہے، بلکہ ایک پیالہ پانی کا لے کر کے، ایک گھونٹ پانی پی کر کے روزے کو افطار کر لیا، روزہ افطار ہو گیا۔ دوسرا دن آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم اور آپ تو روزہ رکھتے ہیں تو سحری میں بڑا انتظام ہوتا ہے، کھانے کا بڑا اچھا انتظام کیا جاتا ہے، پینے کے لیے بھی ہمیں دودھ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور جب شام کا وقت آتا ہے تو شام کے وقت میں بھی میرے بھائیوں نہ جانے طرح طرح کے ہمارے پاس میں پھل ہوتے ہیں، عمدہ قسم کے کھانے ہوتے ہیں شام کا جب وقت آتا ہے روزہ افطار کا۔ مگر ان صحابی رسول کو دیکھیے، اللہ کے نبی کے اس مہمان کو دیکھیے کہ روزہ رکھا، ایک گھونٹ پانی پی کر کے روزہ رکھ لیا، سحری ادا ہو گئی، اور شام کے وقت میں پھر پانی کا گھونٹ لیا اور روزہ افطار ہو گیا۔ دوسرا دن آیا، اب دوسرے دن بھی کھانے کا انتظام نہیں، آج بھی پانی پی کر کے روزہ رکھا، شام ہو گئی، شام تک بھی کچھ نصیب نہ ہوا، پھر وہی پانی کا پیالہ لے کر کے روزہ افطار کر لیا۔ 2 دن گزر گئے، ایک دن کا روزائی حالت بدل دیتا ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے، بدن ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر اس اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھیے کہ 2 روز مسلسل پانی پی کر کے روزہ رکھ کر کے افطار کر کے اب تیسرا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ تھا، تو اس وجہ سے آپ اس روزے کو نہ چھوڑا کہ یار کھانے کو تو ہے نہیں کچھ، کیا رکھوں، میرے پاس میں سحری کا انتظام تو ہے نہیں، چلو کل کو رکھیں گے، کل کو ہو سکتا ہے انتظام ہو جائے، پرسوں رکھیں گے، پرسوں کو انتظام ہو جائے، یا اگلے مہینے میں رکھیں گے، نہیں، بلکہ آج تیسرا دن آیا اور تیسرے دن میں بھی وہی پانی پی کر کے روزہ رکھ لیا۔ پانی پی کر کے ایک انصاری صحابی کو معلوم ہوا، انصاری صحابی نے جب انہیں معلوم ہوا تو اپنی بیوی سے آ کر کے معلوم کیا، بیوی سے آ کر کے کہا کیا گھر کے اندر کتنا سامان موجود ہے؟ بیوی نے معلوم کیا کیا بات ہے کہ ایک مہمان ہے، ایک مہمان ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کا ایک صحابی 3 روز سے مسلسل
پانی پی کر کے روزہ رکھتے ہیں اور پانی پی کر کے افطار کر لیتے ہیں. میری یہ تمنا ہے کہ آج ان کی دعوت کر دوں. انصاری صحابی کہہ رہے ہیں کہ آج میری تمنا ہے تیسرے روز ان کی دعوت کر دوں. اب انہی کے پاس تو کا کوٹھی بھری رکھی تھی آج کی. بیوی نے کہا جی سنو، جو کا تھوڑا سا آٹا ہے اور بس اتنا آٹا ہے کہ یا تو ہمارے 2 ایک بچے ہیں یہ کھا لیں گے، آپ کھا سکتے ہیں، یا میں کھا لوں یا مہمان کو کھلا دو، بس اتنا ہے. اتنا نہیں کہ سارے گھر والے مل کر کے کھائے، بلکہ 2-3 روٹیاں بنا کر مہمان کو کھلا لینا. تو پھر یہ نہیں کہ 5 منٹ میں، پھر تو کافی دیر لگتی ہے. اور اگر انجن کا تیل ختم ہو جائے، ہلو نمسکار، تو پھر اس کی ہوا نکالنے میں اور اس کو تیل ڈال کر کے آگے بڑھانے میں چلانے میں بڑی دیر لگتی ہے. بہرحال چلو مولانا انعام صاحب نے جلدی چلوا دیا کام. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انصاری صحابی نے اپنی بیوی سے جب سن لیا کہ گھر کے اندر صرف کا اتنا انتظام ہے، زیادہ نہیں، تو دونوں کا مشورہ ہوا. دونوں نے مشورہ یہ کیا کہ آج ایک کام کرتے ہیں، ایسا کرو ہم تو روز کھاتے ہیں، آج تو جن اللہ کے بندے نے 3 روز تک مسلسل پانی پی کر کے روزہ رکھا، آج وہ ہمارے گھر پہ کھانا کھا لیں گے تو کتنی خوش نصیبی ہوگی. چلو ایک کام کرتے ہیں، آپ بھی رہنے دو اور میں بھی رہنے دوں گی. بیوی کہہ رہی ہے اور بچوں کو میں سویرے ہی سلا دوں گی، بچوں کو ویسے ہی سلا دوں گی. ارے بھائیو، اگر کوئی خطرناک سی ہوتی تو کیا کہتی ہو، مہمان تیرا کہیں جائے، گھر میں تیرے اتنے ہیں نہیں، چوہے کلا بازی کھا رہے ہیں، لیکن نہیں، قربان انصاری کے بیوی کے اوپر کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں آج اپنے بچوں کو ویسے ہی سلا دوں، میں بچوں کو سلا دوں گی ویسے ہی. چنانچہ میرے بھائیوں، اس وقت میں حضرت وہ انصاری صحابی ان مہمان کو بلا کر کے لائے، ان کو جا کر کے کہا کہ بھائی آج تمہاری دعوت ہمارے گھر پہ ہے، شام کو وہاں کھانا کھانا ہے. چنانچہ 3 روز سے بھوکے تھے بیچارے، انہوں نے بھی قبول کر لیا، اور دعوت کو قبول کرنا بھی سنت ہے آقا کی، دعوت کو قبول کر لیا. اب شام کا وقت آیا، شوہر بیوی میں یہ مشورہ ہوا کہ اگر مہمان کے ساتھ میں گھر والا کوئی نہ بیٹھے تو مہمان سیر ہو کر نہیں کھا سکتا، بلکہ شرمائے گا، تکلف کرے گا. اور اگر گھر والا کوئی بیٹھ جائے تو کھانا اتنا تھوڑا سا ہے، جتنے لقمے بھی گھر والا اٹھا لے گا اتنے کم ہو جائیں گے اور مہمان بھوکا جائے گا. بتاؤ کون چاہے ایسا کہ ہمارے گھر سے مہمان بھوکا جائے؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں ایسا. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مہمان کے ساتھ میں اگر 1-2 آدمی اور بھی آ جائے تو کھانا سب کو کھلا کر کے بچ جائے. ہر شخص جب بھی اس کی عزت ہے، جب بھی اس کا احترام ہے، ورنہ مہمان بھی سوچے گا بیچارے نے کر تو دی، بس کی تھا نہیں اس کے، تو توہین ہوگی نہ ہوگی، اس کو چھوٹی نگاہ سے دیکھا جائے گا. تو انصاری صحابی اور ان کی بیوی نے مشورہ کیا کہ اگر مہمان کے ساتھ میں کوئی گھر والا نہ بیٹھے تو پھر تو انہیں شرم آئے گی، بس تھوڑا سا کھائیں گے وہ بیچارے، پیٹ بھر کے نہ کھائیں گے اور اٹھ کر کے چلے جائیں گے. اور پریشانی یہ کہ کھانا اتنا تھوڑا سا ہے، اگر وہ وہاں بیٹھ کر کے گھر والے نے بھی کام پورا کر دیا تو آدھا کھانا ملے گا بس. دونوں میں مشورہ ہوا. اس زمانے میں جنریٹر نہیں، اس زمانے میں انویٹر نہیں، اس زمانے میں شاندار قسم کی لائٹیں نہیں، اس زمانے میں آج کی طرح سے جلنے والی بجلی نہیں تھی، بلکہ چراغ جلا لیا کرتے تھے زیتون کے تیل میں، اسی کی روشنی میں سارے کام ہوتے تھے. اور نہ اس زمانے میں اتنی فراوانی کہ سب کی جیب میں ماچس ہو، نہ یہ تھا کہ سب کی جیب میں بیڑی جلانے والا لائٹر ہو، بلکہ پڑوس میں کسی کے آگ ہوتی، وہیں سے تھوڑی آگ اٹھا کر کے اپنے گھر کا چولہا گرم کر لیا کرتے تھے. انصاری صحابی کی بیوی نے اور انصاری صحابی نے مشورہ کیا کہ جب شام کو مہمان ہمارے گھر پہ آئے تو میں بھی ان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا. کون کہہ رہا؟ انصاری صحابی جو دعوت کر رکھی جس نے.
اور تمہیں ایک کام کرنا ہے کہ چراغ کی روشنی بڑھانے کی وجہ سے اس کو بند کر دیو، اندھیرا ہو جائے گا، اور چراغ کو جلانے میں کچھ دیر لگے گی، اور مہمان جب شروع کر دے گا تو میری طرح رکے گا تو نہیں کہ مائک بند ہو گیا تو رک گئے، مہمان تو کھاتا رہے گا نا، کام پورا کرے گا، لیکن اس میں اور میرے میں فرق ہے، میرا مقصد آپ کو سنانا۔ اب اگر یہ بند ہو گیا، بتاؤ اتنا شور مچ رہا ہے، یہ کیسے جاگی پیچھے تک آواز، میں یوں چپ ہو گیا تھا، اور تم بیچ میں پھر یوں سوچو گے پھر تو تم ادھوری بات سنو گے، اور جب ادھوری بات سنو گے تو الٹا عمل کر لو گے۔ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، کب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو، کب نہ جاؤ؟ اب ایک صاحب نے، بڑے نمازی تھے پکے، تقریر سن رہے تھے، پتہ نہیں نیند آ گئی، بس انہوں نے کہا اتنا تو سن لیا نماز کے قریب مت جاؤ، اب کب نہ جاؤ یہ سنا نہیں، اسی دن چھوڑ دی نماز۔ کہنا یار ہم تو آج تو گناہ کر رہے تھے، قرآن میں تو منع آیا، قرآن میں تو اللہ نے منع کیا نماز نہیں پڑھنی، قریب بھی مت جاؤ، یار نماز پڑھنا تو بعد کی بات ہے، آج تک گناہ کرتے رہے، ہمارے گاؤں کے مولویوں نے بھی نہیں بتلایا، یار مولوی بنے پھر رہے، بتاؤ یار کمال کی بات ہوگی، چھوڑ دی نماز۔ کئی روز گزر گئے، مسجد میں نظر نہیں آ رہے بڑے میاں، ایک صاحب گئے، بڑے میاں طبیعت ٹھیک ہے کہ بہت بڑھیا ہوں، کیا بات ہے کہ جی آپ نماز میں نہیں آ رہے؟ ارے بھائی نماز میں تو اللہ نے منع کیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب آگے وہ جو بھی سنے بیچارہ قرآن کا مسئلہ چپ کا چلا آوے۔ ایک صاحب نے کہا ایک عالم سے کہ مولانا صاحب کہیں قرآن میں نماز کو منع بھی آیا کیا؟ کہ نہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے تو جگہ جگہ یوں کہا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، اللہ نے جگہ جگہ کہا، تمہیں کس نے بتلا دیا کہ جی ایک نمازی تھا پکا، ہر ایک آیت پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، انہیں نماز ہی چھوڑ دی۔ مولانا صاحب کہنے لگے مفتی اطہر کو پتہ چل گیا، پہنچ گئے، چل ہم چلیں گے، ہم دیکھیں گے اسے کون ہے وہ، ہم سنیں گے اس کی دلیل نماز میں جس کو قرآن میں منع آیا ہے۔ چنانچہ جا کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ جی آپ نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ کہا مفتی صاحب تک تم نے بھی نہیں بتلائی، نماز تو منع آیا قرآن میں کہ بتلاؤ کہاں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ مفتی صاحب نے کہا آگے پڑھیے کیا ہے اس میں، کہ جی بس آگے نہیں، میں نے تو اتنا ہی سنا تھا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور جب بے ہوشی کی نشے کی حالت میں جب مت جاؤ۔ اب ادھوری سن لی تھی بات تو میرا چپ رہنا بہتر ہوا، بہتر ہوا۔ بہرحال تو انصاری صحابی نے مہمان کو بلا کر کے شام کو دسترخوان پہ بٹھایا، اور شام کو بٹھانے کے بعد جب دن چھپا ہوا ہے کھانا شروع کیا، انصاری صحابی کی بیوی چراغ کی روشنی کو بڑھانے کی غرض سے آگے بڑھی اور اس کو بند کر دیا، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ انصاری صحابی نے کہا مہمان صاحب کھاتے رہو، اس میں دیر لگے گی، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چنانچہ اب مہمان تو کھانا کھا رہے ہیں، انصاری صحابی دسترخوان پہ بیٹھ کر کے اپنے مہمان کی محبت میں، اللہ کے بندے کی محبت میں وہاں دسترخوان پہ بیٹھ کر کے ہاتھ برتن میں ڈالتے ہیں، مگر ایک لقمہ بھی اندھیرے میں منہ میں نہ دیا۔ مہمان یہ سمجھتا رہا کہ میزبان بھی کھا رہا صاحب، اور یہاں تک کہ بس اسی طریقے سے کھاتے رہے اور ہاتھ چلاتے رہے، مہمان کھاتا رہا، یہ بیچارہ ہاتھ ہی چلاتا رہا۔ جب مہمان کھا کر کے فارغ ہو گئے، رات کو وہ کھا کر کے واپس اپنے مقام پہ چلا گیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی انصاری صحابی کی، اللہ نے قرآن مقدس میں آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، مگر اپنے آپ کے اوپر ترجیح کسے دی؟ اس مہمان کو دی۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کتنا بڑا مقام مل گیا اسے۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، جب نماز کا وقت ہوا انصاری صحابی نماز پڑھنے کے لیے گئے، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے
جاننے کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، انصاری صحابی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ رات تمہارے گھر میں کیا ہوا؟ انصاری صحابی ڈر گئے، ارے بھائی مہمان نے کوئی شکایت تو نہیں کر دی؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ انصاری صاحب نے کہا رسول اللہ کچھ نہیں ہوا، کہ کسی کی رات دعوت کر رکھی تھی کہ ہاں وہ کر تو رکھی تھی جی، وہ کئی روز سے بیچارہ بھوکا تھا اور ہمارے گھر میں کھانا تو کیوں کیا ہو گیا رسول اللہ بتاؤ تو آپ نے فرمایا اے انصاری صحابی اتنا کھانا تھا کہ کھانا تو